ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ وائٹ ہاؤس میں پھر انٹری دیتے ہی اہم اعلانات، کہا مجھ پر حملہ کیا گیا لیکن خدا نے امریکہ کو عظیم بنانے کے لیے محفوظ رکھا۔ امریکہ کو سب سے پہلے رکھیں گے، امریکہ سے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ختم کروں گا۔ ایسا ملک قائم کرنا ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور کامیاب ہو۔ میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی اور فوج تعیناتی کا اعلان۔ غیر قانونی تارکین وطن کو فوری واپس بھیج دیا جائے گا۔ کابینہ ریکارڈ مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، کہا سابق حکومتیں داخلی مسائل حل نہیں کر سکیں اور بیرون ممالک مہنگائی مہمات جاری رکھی۔ بائیڈن انتظامیہ نے خطرناک مجرموں کو پناہ گاہ اور تحفظ فراہم کیا۔ آج کا دن امریکی شہریوں کی آزادی کے دن ہے۔ آزادی اظہار رائے بحال ہوگی۔ تمام حکومتی سینسرشپ ختم کرنے کا فوری حکم دوں گا۔ ٹرمپ کی پالیسی سب سے پہلے امریکہ۔ نومنتخب صدر نے ایران یا اسرائیل کا ذکر نہیں کیا۔ امریکی صدر نے واضح کر دیا امریکہ میں سرکاری طور پر صرف دو جنس ہیں، مرد اور عورت۔ حلف برداری سے پہلے جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کو چائے پلائی، دونوں ایک ہی گاڑی میں کیپٹل ہل روانہ ہوئے۔ واشنگٹن میں شدید سردی کے باعث حلف برداری کی تقریب کھلے مقام کے بجائے ہال میں رکھی گئی۔ حلف برداری کی تقریب میں ٹرمپ کے اہل خانہ، سابق صدر براک اوباما، جارج ڈبلیو بش، ایلن مسک، مارک زکربرگ، جیف بیزوس سمیت معروف کمپنیز کے مالکان اور دنیا بھر سے اہم شخصیات کی شرکت۔ کیپٹل ون ارینا کے باہر ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی حلف اٹھایا۔ صدر ٹرمپ کے اعزاز میں کیپٹل ون ارینا میں رنگا رنگ تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا بائیڈن حکومت کے کم از کم 80 تباہ کن ایگزیکٹو آرڈرز کو منسوخ کریں گے۔ 6 جنوری کے یرغمالیوں سمیت کئی ملزمان کی عام معافی پر دستخط کرنے جا رہا ہوں۔ بائیڈن دور میں آف شور ڈرلنگ پر عائد پابندی ختم کریں گے۔ پچھلے 4 سال میں مہنگائی سر سے اوپر پہنچی، مہنگائی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ غزہ سے 3 یرغمالی خواتین رہا ہو کر گھروں کو آ گئیں۔ یرغمالی رہا ہو رہی ہیں لیکن ان میں سے کچھ زخمی تھے۔ صدر ٹرمپ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں منجمد کرنے کے آرڈرز پر بھی دستخط کر دیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کر دیا۔ بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروغ کا ہدف 50% کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر بھی منسوخ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دونوں عظیم اقوام نے خوشحالی اور امن کے لیے ہمیشہ مل کر کام کیا۔ قیام امن کے حصول کے لیے اشتراک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹرمپ روایتی سیاستدان نہیں، ٹرمپ اور بانی پی ٹی آئی کی پالیسیاں ایک جیسی ہیں۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں ٹرمپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نہیں، پاکستان کے نام پر بانی پی ٹی آئی کو دیکھے گا۔ ٹرمپ واحد امریکی صدر تھا جس نے کہا کشمیر پر ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ شہباز شریف کی مقبولیت اتنی ہے کہ بائیڈن نے خط کا جواب تک نہ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی امریکہ میں لابی بہت مضبوط ہے۔ امریکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پاکستان پر کسی اور معاملے پر دباؤ ڈالے گا۔ خطے میں امریکی خارجہ پالیسی کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے۔ نو مئی پر جوڈیشل کمیشن نہیں منا سکتے، حکومت کا پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب تیار۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے قانون ٹیم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو رائے دے دی۔ قانون ٹیم کا کہنا ہے پی ٹی آئی مطالبات کے حقائق سے تعلق نہیں۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، شہیدوں کی یادگاروں اور مجسموں کی بے حرمتی کی گئی۔ منصوبہ بندی سے فوجی تنصیبات کو نشان بنایا گیا۔ زیر سماعت مقدموں پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ 9 مئی مقدموں کی عدالتوں میں چلان پیش ہو چکے، کوئی ملزم سیاسی قیدی نہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کی ترتیب، کہا مطالبوں پر حکومت کے موقف سے متعلق خبر درست نہیں۔
کہا حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں، حتمی جواب تیار کرنے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ کمیشن بنانے کے لیے کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ کمیشن انشاءاللہ تعالی بنے گا۔ خان صاحب کی ہدایت یہی ہے کہ آگے ہماری پھر مذاکرات مزید نہیں ہوں گے۔ حکومت کے پاس 7 دن کا وقت ہے، بانی کی ہدایات ہیں، کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی طرف سے کمیشن نہ بنانے کی خبر کی تردید آ گئی، ایک ملاقات کو دل پر نہیں لینا چاہیے، امن و امان سے متعلق ملاقات کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے۔ صحافی نے سوال کیا، اس دن تو آپ کہہ رہے تھے سیاسی امور پر بات ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا اس دن بھی یہی کہا تھا، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، مخالفین میرے خلاف اسٹیج شو کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں۔ مریم نواز کا ڈی جی خان میں خطاب، کہا تذلیل کی زبان ان کو مبارک، ہم تدریس والے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنے والوں نے بچوں کو اسکالرشپ نہیں پیٹرول بم دیے، خود 4 سال کچھ کارکردگی نہ دکھا سکے، اختتام پر یہ کہے اور چور ہو اور کھا گیا، اس کو پکڑ لو، پیٹرول بم چلا دو، موٹر بھی بند کر دو۔ ہم 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے ہیں۔ یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس سے وفاداری ہو سکتی ہے، غداری نہیں۔ اپنے بچوں کو دور رکھ کر قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالنے والا آپ کا ہمدرد نہیں۔ پاکستان کا نام بھی چینج کر کے نا میک اپ پاکستان کر لیں۔ میک اپ پاکستان میں اگر کوئی مضمون آ جائے اس میں مریم صاحبہ کا جو ہے نا ضرور پکچر اس لیے ہونی چاہیے کہ نانی بن کے میک اپ کر کے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے۔ مریم نانی بن کر بھی میک اپ کرتی ہیں، اتنی فٹ ہیں، میرا خیال ہے اس کے لیے ان کی تصویر کتاب میں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مشورہ، علی امین گنڈا پور نے کہا مریم صاحبہ مطالعہ پاکستان کا نام میک اپ پاکستان رکھ دیں۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا 2 ہفتے میں 1 وفد افغانستان بھیجیں گے، صوبائی وفد میں تمام قبائل کے مشران شامل ہوں گے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف دی جنرل اسٹاف کا دورہ پاکستان، میجر جنرل محمد باقری کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو، غزہ و لبنان میں پاکستان کے موقف کو سراہد، ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی ایچ کیو پہنچنے پر میجر جنرل محمد باقری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ میجر جنرل محمد باقری کی یادگار شہداء پر حاضری پھول رکھے۔ میجر جنرل محمد باقری وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملے، دونوں اطراف سے مشترکہ بارڈر مینجمنٹ اور انسداد دہشت گردی اقدامات پر اظہار اطمینان۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں، قتل عام تھا، کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد اور سرد موسم سے ہلاک ہوئے۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے۔ پاکستانیوں نے بتایا ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا، تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکس کی نگرانی میں تھی، اس میں سینیگال اور موریٹانیہ اور مراکش کے اسمگلرز ہیں۔ سات سال کے سارم کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم انکشاف، سارم کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، بچے کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایس ایس پی انیل حیدر نے بتایا سارم کو 5 روز پہلے قتل کر کے لاش ٹینک میں پھینکی گئی۔ پولیس نے شک کی بنا پر قریبی عزیز اظہر کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست شخص کا ڈی این اے کرایا جا رہا ہے۔ نارتھ کراچی میں 11 روز کی گمشدگی کے بعد سارم کی لاش ٹینک سے ملی تھی۔ اس دوران پولیس نے صرف 1 بار ٹینک چیک کیا، اپارٹمنٹ کے اندر بھی چھان بین نہ کی۔ سارم کی موت کے بعد پولیس کو ہوش آیا، سی آئی اے اسپیشلائزڈ یونٹ نے چھاپہ مار کر خالی فلیٹس کو سرچ کیا۔ پرانی کھڑی گاڑیوں کو بھی سراغ رساں کتوں سے چیک کیا گیا۔ 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ شبہ ظاہر کیا کہ سارم کو باہر نہیں لے جایا گیا تھا۔
7 دن سے لاپتہ ہے. کہاں ہے, کس حالت میں؟ سردی دیکھ کتنی سردی ہو رہی ہے. بچے نے نہ سویٹر پہنے, نہ جیکٹ پہنے, نہ ساکس پہنے. پتہ نہیں کس ظالموں کے ہاتھ میں. حکومت کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہا, ہم سے کوئی رابطہ ہی تک نہیں کر رہا. ہمیں اپنے بچے چاہیے. اتنی سردی میں میرا بچہ نہ جانے کہاں ہوگا, اس نے تو گرم کپڑے بھی نہیں پہن رکھے. کراچی گارڈن سے لاپتہ 4 سالہ لیان کی والدہ کا برا حال, کہتی ہیں میرا بچہ ڈھونڈ کے لا دیں, ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا. کراچی پولیس گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تلاش نہ کر سکی. 4 سالہ علیان اور 6 سال کا علی رضا 7 روز پہلے لاپتہ ہوئے. علی رضا کے والد کا کہنا ہے کئی جگہ ڈھونڈا لیکن بچے نہیں ملے. ڈی آئی جی ساؤتھ نے کمیٹی بنا دی, کہا بچوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں. 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا ہے. جائے وقوع کی جیو فائنینسنگ بھی کی گئی. فارم 45 اور 47 میں فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا. فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی. پہلے بھی دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا, ہمارے پاس کارروائی کا اختیار نہیں, اس لیے انکوائری کے لیے آرڈیننس لانا پڑا تھا. جسٹس جمال مندوخیل کے انتخابی دھاندلی کے کیس میں ریمارک. سپریم کورٹ نے بانی کے وکیل حامد خان کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کا وقت دے دیا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا حامد صاحب آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں, سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے ججز برہم. ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس, آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم. جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں لگا. ڈپٹی رجسٹرار نے کہا ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں, مجھے تو کچھ علم نہیں. جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا ہمارے پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی. مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے. جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں. جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی تھی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے مقرر کرنا پڑا. سماعت آج پھر ہوگی. غزہ میں جنگ بندی کے بعد پہلا دن زندگی معمول پر آنے لگی. خان یونس میں ملبے اور کھنڈرات کے درمیان بازار سج گیا. لوگوں کی چہل پہل. 3 مقامات سے امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل. گاڑیوں نے آٹا اور تیار کھانوں کے پارسل پہنچا دیے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے 2 ریاستی حل تک پہنچنے کی امید بھی ظاہر کر دی. حماس کا کہنا ہے قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا. غزہ سے 4 اسرائیلی یرغمالی رہا ہوں گے. پاکستانی اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے. پاکستانی اپنی تمام تر خراب معیشت کے باوجود انہوں نے ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جو اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی ہیں. غزہ میں جنگ بندی پر جماعت اسلامی کا یوم عزم و تشکر. کراچی میں شہر قائدین پر جلسہ. خواتین اور بچوں کی بھی شرکت. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا اسرائیل نے بدترین جنگی جرائم کیے لیکن اہل غزہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا. پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. قوم نے اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی مصنوعات کو بائیکاٹ کیا. امریکہ کے کہنے پر کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اگر حکومت یا اپوزیشن میں سے کسی نے سافٹ کارنر دکھانے کی کوشش کی تو پاکستانی عوام انہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. بہت سے ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے لیکن طوفان الاقصی نے سارے ارادے تباہ کر دیے. وزیراعظم کی کراچی حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کی ہدایت. شاہراہوں اور موٹر وے سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا قومی شاہراہیں موٹر ویز قومی ترقی اور ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. موٹر ویز اور قومی شاہراہوں کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بنانے کی ہدایت. وزیراعظم نے کہا کمیٹی کراچی حیدرآباد سکھر حیدرآباد اور گبادر موٹر وے کی بقیہ حصوں کی تعمیر کا جائزہ لے. چمن قومی شاہراہ کے حصوں کی تعمیر نو کا جائزہ لینے کے لیے ہدایت. ہفتے میں 3 روز لاہور میں واردات کرنے والے 2 بھائی کراچی سے گرفتار.
ملزمان جمعہ ہفتہ اور اتوار کی واردات کے لیے کراچی سے لاہور جاتے تھے۔ محمد شہباز طیب نے گھروں سے کینیڈین ڈالر، جیولری اور دیگر سامان چوری کیا تھا۔ پنجاب پولیس ملزمان کو لاہور لے گئی۔ ملزمان سے برآمد 1 کروڑ سے زائد مالیت کا سامان اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزمان کے خلاف 130 مقدمات ہیں، 4 مقدمات میں اشتہاری تھے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ مستون، کویت ٹاپ، خانوزئی، کان مہتزئی برف سے ڈھک ہے۔ زیارت میں 3 انچ تک برف پڑی۔ شوگران، کاغان اور ناران میں ہر سو سفیدی، پارا -6 تک گر گیا۔ ملم چبا، کلام اور مہدم میں برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد۔ آزاد کشمیر کے وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی شدید برفباری۔ گریس ویلی میں 10 انچ برف پڑ چکی۔ عام شاہراہ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند۔